سر آپ نے ابھی بات کہی کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 62 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، ہمارے ہاں. ہاں ہمارے ہاں. اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ زندگی یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے. اشفاق احمد صاحب نے بھی کہا تھا کہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. کیا ایسا ہے تو مجھے ذرا بتائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. چیزیں ملٹی پلائی یوں ہی ہوتی ہیں کہ جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں وہ لوگ آگے والے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جاتا ہے. آپ بہتر ہوتے ہیں پھر آپ کی فیملی بہتر ہوتی ہے. آپ کی فیملی بہتر ہوتی ہے تو آپ کا محلہ بہتر ہوتا ہے, پھر آپ کا شہر بہتر ہوتا ہے, پھر آپ کا کنٹری بہتر ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ آغاز ہمیں خود سے کرنا ہوگا کہ ہمیں لوگوں میں آسانیاں بانٹنے سے آغاز کرنا ہوگا. لوگوں کے لیے زندگی کو کمفرٹیبل بنانا ہوگا, تب لوگ ہمارے لیے بنانا شروع کریں گے. یہ اصل میں ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایکو, جی ایکو آواز جو گونج کے آتی ہے. تو ایسا ہوا کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے پہاڑی علاقوں کی سیر کے لیے گئے تو بچے کا پاؤں سلپ ہو گیا. اس کے منہ سے آواز نکلی آہ. پہاڑ سے آواز گونج کے آئی آہ. بچہ بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آئی. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آواز آئی تم کون ہو. اب بچہ اور پریشان. اس نے نفرت سے تھوکا, کہتا ہے تھو. آواز آئی تھو. بچہ کہتا ہے بزدل. آواز آئی بزدل. بچے نے باپ سے کہا ابا جان یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. باپ کہتا ہے میں بتاتا ہوں. اس نے کہا بتاؤ. باپ کہتا ہے شاباش. آواز آئی شاباش. باپ کہتا ہے تم ایک چیمپئن ہو. آواز آئی تم ایک چیمپئن ہو. باپ کہتا ہے تم اچھے ہو. آواز آئی تم اچھے ہو. بچہ کہتا ہے مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. باپ کہتا ہے بیٹا لوگ اسے ایکو کہتے ہیں, میں اسے زندگی کہتا ہوں. جو تم زندگی کو دو گے زندگی وہی تمہیں لوٹائے گی. کیا بات کہی تھی آپ نے سر. اٹس ویری سمپل. جو آپ دیں گے وہ آپ کو پائیں گے. واو, دس از ویری امیزنگ کہ جو ہم دیں گے وہی ہمیں ملے گا. جو بیج بوئیں گے وہ فصل کاٹیں گے. جی بالکل صحیح بات کی آپ نے سر. سر یہ بات تو آپ نے کہہ دی, اور ان لوگوں کو مقصد بھی پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کا کیا ہے, وہ دوسروں کو دینا جانتے ہیں. لیکن ایک انسان جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ کس لیے اس دنیا میں آیا ہے, بعض اوقات وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں, انہیں بتائیں کہ آپ یہاں بھیجے گئے ہو کسی مقصد کی خاطر بھیجے گئے ہو. اور جن آدمیوں کو تھوڑا بہت شعور ہے انہیں اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اس چیز کو قسمت پر نہیں ڈال سکتے, گورنمنٹ پر نہیں ڈال سکتے, اداروں پر نہیں ڈال سکتے کہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں. دس از مائی لائف اینڈ آئی ایم رسپانسبل. اس زندگی کو بہتر کیسے کرنا ہے یہ میری ذمہ داری ہے. اسے بہتر کرنے کے لیے مجھے لوگوں سے ملنا چاہیے, مجھے کتابوں کو پڑھنا چاہیے. میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو مجھے دانا لوگوں سے, دانشوروں سے, بڑے لوگوں سے ملنا چاہیے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری زندگی بہتر ہو جائے. تو یہ ہمارا فرض ہے. ایگزیکٹلی سر. سر ابھی آپ نے بات کی قسمت کی. قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا. یعنی آپ جتنی مرضی کوشش کر لو, آپ کی قسمت میں جتنا ہے, اور وقت جب وہ وقت آئے گا تو مل جائے گا. اب وہ وقت کب آئے گا, قسمت کب کھلے گی, یہ ایک سوال ہم سب کے ذہن میں رہتا ہے. قرآن پاک میں ہے لیس للانسان الا ما سعی. جی انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے زندگی کے بارے میں کہا, زندگی کو کھیل بھی کہا جاتا ہے, اور کبھی کبھار کچھ لوگوں کے لیے تو یہ اچھا کھیل ہوتا ہے لیکن کچھ کے لیے بے معنی کھیل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی ہمارے لیے بس غم ہے, غم کا دریا ہے, غموں کا دریا ہے, بس غم ہی غم ہے, نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی مقصد ہے. یہ جو رویہ ہے قابل قبول تو نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ امید کا ہاتھ, امید کا جو دامن ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو اپنی کمپنی چینج کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہر پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے, اور کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ہر سولوشن کے آگے بھی پرابلم رکھی ہوتی ہے انہوں نے. اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا, ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا. جی بالکل ایسا ہے. آپ انہیں کوئی حل بتا دیں, وہ آگے سے کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملک ایسا ہے, میرے ادارے ایسے تھے, میرے ماں باپ ایسے تھے. وہ اپنی تمام تر ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں اور خود ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. بہت امپورٹنٹ بات جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اپنے آپ سے پوچھیں, آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں. آپ نے بے شمار لوگوں کو اسٹیج پر, مائک پر, ٹی وی پر سامنے آ کے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میں بڑی محنت کی, دن رات میں نے ایک کر دیا اور آج الحمدللہ میں کامیاب شخص ہوں, میں نے اس کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے. یہ سنا ہوگا آپ نے. جی بالکل سر. اگر کامیاب شخص اپنی محنت, اپنی اسٹریٹجیز, اپنی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے کامیاب ہے تو ناکام بھی اپنی ہی ان حرکتوں کی وجہ سے ناکام ہوگا نا. لیکن آپ نے کسی بھی ناکام شخص کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں اور الحمدللہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے نہیں.
وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ میری سوسائٹی ایسی تھی, میرے اساتذہ ایسے تھے, میری بیگم ایسی تھی, میرا شوہر ایسا تھا. وہ ہمیشہ دوسروں پر بلیم کرے گا. تو سب سے پہلے آپ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ یہ میری زندگی ہے, اس کے اعمال جو میں کر رہا ہوں, ان اعمال کا اور ان کے نتائج کا ذمہ دار میں ہوں, کیونکہ دس از مائی چوائس.